بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین۔ آپ سن رہے ہیں ہمارا کھاریاں FM 97 سے براہ راست نشریات۔ رمضان المبارک کے حوالے سے خصوصی نشریات آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ مرحبا رمضان، میں ہوں آپ کا میزبان کلیم ضیاء، جبکہ اس وقت پروگرام آپ سن رہے ہیں پیغام رمضان۔ سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے آج دوبارہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک اختتام پذیر ہونے کو ہے، الوداعی چند ایام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ایام معدودات، تو وہ فرمان خداوندی مکمل ہونے کو ہے کہ گنتی کو جو دن ہے وہ پورے ہونے کو ہیں۔ رمضان اور قرآن، اللہ تعالیٰ نے دو ایسی نعمتیں مسلمانوں کو عطا فرمائی کہ اس ذات کا جتنا بھی شکر ادا کی جائے وہ کم۔ تو آج قرآن مجید فرقان حمید کے اس معجزے کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے جناب علامہ نوید اقبال صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، محترم کلیم ضیاء صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، میں بالکل ٹھیک ٹھاک، ہمیشہ کی طرح آج دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی جی، آپ کو بہت شکریہ۔ تو بلا تاخیر ہم آغاز کریں گے قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی لاریب کتاب، ایک ایسا معجزہ کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب، یہ کلام شفا ہی شفا ہے مومنوں کے لیے۔ تو میں چاہوں گا کہ یہ ایک معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ کیسا معجزہ ہے، کیا معجزہ ہے؟ ہمارے تمام مسلمان بہن بھائی اس کے حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ یہ ایک ایسا معجزہ کہ حدیث کی روشنی میں ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بتائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی محترم کلیم ضیاء صاحب، سب سے پہلے تو میں FM 97 کی ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کروں گا۔ بڑے روح پرور پروگرام اور نعتیہ مقابلے، جی ماشاءاللہ، بڑے بڑے اچھے ایونٹس رمضان میں اس پلیٹ فارم سے دیکھنے کو ملے۔ بے شک بے شک، میں سمجھتا ہوں یقیناً یہ مینجمنٹ کی خوش نصیبی ہے، ایسے ہی اور ان کا جو ایک اچھا رویہ ہے، مثبت رویہ بے شک سامنے نظر آ رہا ہے۔ بے شک، الحمدللہ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں دے۔ آمین آمین آمین۔ آج کا واقعی ٹاپک بڑا علمی ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے محترم کلیم ضیاء صاحب آپ نے، جی جی، کہ یہ تو عام جملہ ہم سنتے ہیں کہ قرآن ایک عظیم معجزہ ہے۔ معجزہ ہے، بے شک۔ پھر معجزہ کسے کہتے ہیں اور یہ قرآن کس کس اعتبار سے معجزہ ہے؟ اچھا، جی 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 جی، یہ بڑا ہی انشاءاللہ انٹرسٹنگ موضوع بے ہوگا، شک بے شک۔ اور سامعین کو نئی چیزیں سننے کو ملیں گی۔ تو سب سے پہلے تو معجزہ کا لفظی معنی ہوتا ہے عقل کو عاجز کر دینا، ہاں جو عقل کو عاجز کرتا ہے ٹھیک ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں، جبکہ وہ کسی نبی کی ذات کے ساتھ منسلک ہو منسلک ہوتا ہے، پھر وہ بے شک۔ معجزہ کہلاتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اب قرآن مجید جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی انبیاء کرام آئے ہیں اور ان کے بھی معجزات تھے۔ ان کے بھی معجزات۔ اب فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، مثلا جناب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا ہم آپ کو نبی تب مانیں گے جب اس پہاڑ سے زندہ سلامت اونٹنی باہر نکلا۔ ظاہر وہ نبی تھے، تو معجزہ جو ہے انہوں نے وہ اسی وقت دعا کی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ معجزہ جو ہے وہ دکھا دیا۔ جی 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 جی، ایسے زندہ اونٹنی جو ہے سبحان اللہ، وہ نکلا۔ واہ واہ، بے شک۔ اب جو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ان کے لیے معجزہ تھا، ہمارے لیے خبر باقی رہی، ہمارے لیے معجزہ باقی نہیں رہا۔ اسی طرح
جب پیغمبر اسلام امام الانبیاء سید الانبیاء اپنی قوم نے کہا کہ ہم آپ کو تب نبی مانیں گے جب یہ چاند دو ٹکڑے ہو جائیں، ایسے ہی ہے. تو آپ نے اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا. تو وہ معجزہ انہوں نے دیکھا، ہمارے لیے خبر باقی نہیں. واہ واہ واہ. ہمارے لیے سابقہ انبیاء کرام کی وہ معجزات خبریں رہ گئی ہیں، معجزے باقی نہیں رہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن یہ وہ معجزہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. بے شک بے شک. ہمارے پاس سیب ہے. الحمدللہ. اب دیکھیے گا معجزہ پھر دو قسمیں بن گئی. ہوں. ایک معجزہ وہ ہے جو حصی اعتبار سے حصی محسوس ہوتا ہے. اچھا. وہ جو پہلے معجزے تھے وہ حصی تھے، محسوس ہوتے تھے. لوگ دیکھتے تھے کہ آپ کے ہاتھ مبارک سے پانی کی چشمے جاری ہو رہی ہیں، سبحان اللہ. دعائیں کرتے ہیں تو سبحان سورج واپس پلٹ رہا ہے. ہاں ہاں ہاں. جناب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے جو ہے وہ لاٹھی سانپ بن رہی. سانپ بن گئی. یہ حصی، ان کو حصی معجزے کہتے ہیں. جبکہ قرآن جو ہے یہ مانوی اعتبار سے معجزہ ہے اور امام الانبیاء سید الانبیاء کا سب سے بڑا معجزہ ہے. اب دیکھیے اس کی اعجاز کی وجوہات کیا ہیں، کس کس اعتبار سے معجزہ ہے. ایسے تو بہت لمبا موضوع ہے لیکن میں اس کو چند چیزوں کو شاید بیان کر سکوں. جی 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 ضرور ضرور. تو پہلی چیز جو قرآن نے بیان کی ہے وہ ہے کہ قرآن اس اعتبار سے معجزہ ہے کہ قرآن وہ یہ ایک محفوظ کتاب. بے شک بے شک. اب دیکھیے کہ دنیا میں کوئی ایسی ایک آپ کو کتاب نہیں ملے گی کہ جو آج تک محفوظ ہو، من ان محفوظ ہو. بے شک ایسے ہی. تورات کو دیکھ لیں، انجیل کو دیکھ لیں، صحف ابراہیم کو دیکھ لیں، ہوں. تو دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے. اصل محفوظ کتاب رہنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک ہے کہ محفوظ فی الصدور ہو، سینوں کے اندر محفوظ ہو. اچھا. اور دوسری ہے کہ محفوظ فی الکتابت. ٹھیک ٹھیک. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کتابت والی اصل ہے، کتابت والی اصل نہیں ہے. میں نقطہ یہ سمجھنا چاہتا ہوں، کتابت والی محفوظ اصل نہیں ہے. ایک وقت آئے گا کتابیں ختم ہو جائیں گی، یہ سیریز ختم ہو جائیں گی، یہ جتنے بھی ہیں اس کے جو اسباب یہ سارے ختم ہو سکتے ہیں. اچھا. لیکن قرآن تو پھر بھی محفوظ رہنا ہے. وہ کیسے محفوظ ہے؟ وہ ہے سینوں کے اندر محفوظ ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک. اب سینے کے اندر جو محفوظ ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا. یہ ہلاکو خان نے کوشش کی تھی ایک بار، اچھا اچھا. اور کروڑوں نسخے جلا کے جب باہر نکلا دیکھا چھوٹا 5-7 سال کا بچہ ہے وہ قرآن پڑھ رہا تھا. پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. اس نے کہا میری ساری کوشش تو رہ گئی چلی گئی. ہاں. تو یہ اس اعتبار سے محفوظ ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ کوئی کسی آپ کو کسی کتاب کا، اتنی بڑی کتاب کا کوئی حافظ مل جائے. بچہ چھوٹا 5-6 سال کی عمر ہے لیکن زیر زبر پیش میں غلطی نہیں آتی. نہیں آتی. یہ دراصل کیا ہے؟ قرآن معجزہ ہونے کی وجہ سے. ایسے ہی ہے. ایک بات تو یہ ہے اس کا پہلو. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ پہلو ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی کتاب نئی شائع ہوتی ہے اس کا پہلا ایڈیشن کچھ ہوتا ہے، دوسرا کچھ ہوتا ہے، چینج ہو جاتا ہے، اس میں تبدیلی ہوتی تبدیلی ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے. اور خود اس پر کرسچن نے ریسرچ کی ہے کہ جو متی کی بائبل ہے وہ اور ہے، جو لوکا کی بائبل ہے وہ اور ہے، اور جو یوحنا کی بائبل ہے وہ اور ہے. وہ اور ہے. مختلف ہے بائبلیں، ٹھیک ہے. بائبل، ہاں ہاں ہاں. لیکن ہر ایک بائبل کا جو ہے اس کے جو اندر مواد ہے مختلف ہے. مختلف ہے. مختلف یعنی بائبل بھی ایک جیسی نہیں ہے، تورات بھی ایک جیسی نہیں ہے، ٹھیک ہے. محفوظ نہیں ہے. جی. اس کے مقابلے میں دیکھیں ہم قرآن کیسے معجزہ ہے ہاں. کہ اس وقت ہمارے پاس 2 ایسے نسخے محفوظ ہیں جو جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ سے لکھے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کیا آپ بات نے ہے. پوری کیا بات ہے. اسلامی ریاست میں اس کو بھیجا تھا. اس کا ایک نسخہ جو ہے وہ استنبول کی لائبریری میں موجود، میوزیم میں موجود، ٹھیک ہے. اور دوسرا لندن کے جو انڈیا آفس لائبریری ہے وہاں 2 نسخے بالکل موجود ہیں. وہ لکھا ہوا ہے ساتھ ہی کاتبہ عثمان ابن عفان. سبحان اللہ. یہ وہ نسخے ہیں کہ جن کو حضرت عثمان بن عفان نے لکھا. واہ سبحان اللہ. اور وہ نسخے محترم کریم شاہ صاحب کہ جو آج سے 1300 سال پہلے موجود تھے ان میں اور آج میں لکھے جانے والے قرآن میں کوئی فرق نہیں. کوئی فرق نہیں ہے. ماشاء اللہ. سبحان یہ اللہ. ہے اس اعتبار سے معجزہ واہ 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 واہ. کہ کوئی دنیا میں 40 پہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ 1500 سال پہلے بھی اسی طرح ہو اور آج بھی ایسی. آج بھی ایسی ہے. بالکل ایسی. بالکل ہمارا مسلمان کا دعویٰ ہے
اور بڑا زبردست دعویٰ ہے، جی۔ کوئی آج تک اس دعوے کو رد نہیں کر سکتا. رد نہیں کر سکا. تو جی، جی. تو یہ پہلا میں نے عرض کیا ہے، قرآن معجزہ ہے اپنی محفوظیت کے اعتبار سے، بے شک، بے شک. محفوظ ہونے کے اعتبار سے. ایسے ہی ہے. اب ایسے. دوسرا پہلو قرآن معجزہ کیسے ہے. اہل لغت کے ہاں آپ کو پتا ہے کہ عربیوں کے ہاں بلاغت اور فصاحت پہ ان کو بڑا ہی بہت زیادہ. بہت زیادہ ان کو اپنے ایسے آپ ہی. پہ یقین تھا. اور وہ اپنے آپ کو عرب اور وہ دوسروں کو عجم گونگے کہتے. ہاں ہاں ہاں. اور ان کی واقعہ اس معاملے میں زبان دانی میں کوئی مقابلہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. ایک ایک بندے کو لاکھوں شعر زبانی یاد ہوتے تھے. ایسے ہی ہے. ایسے ہی. کہ یہ گھوڑے کے لیے، یہ شیر کے لیے 5,000 الفاظ جو ہیں وہ عربی موجود ہیں. اس سے آپ دیکھیں ان کی فصاحت و بلاغت کس درجے کی. بالکل. اور پھر ان کو اتنا متبرک سمجھتے تھے شعراء کو، کہ جو سب سے اچھے شاعر مقابلے میں فرسٹ آتے تھے اس کا کلام یہ لکھ کر خانے کعبے پہ لٹکاتے تھے. اچھا. 7 بڑے جو شاعر تھے ان کے کلام ان کو کہا گیا 7 معلقات. اچھا اچھا اچھا. یہ انہوں نے کعبے کے پردوں کے ساتھ لٹکائے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. کہ دنیا میں ان جیسا کوئی کلام نہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے. اعلان نبوت سے قبل. ہاں جی. ٹھیک ہے. اب جب اعلان نبوت ہوا ہاں ہاں. اور سورہ کوثر نازل ہوئی ٹھیک ہے. تو امام الانبیاء سید الانبیاء سے فرمایا جاؤ اس کو بھی ذرا کعبے کی چھت پہ لٹکا. ہاں ہاں. ہاں ہاں. ان کا جو سب سے بڑا شاعر تھا پایا، اس نے ایک بار پڑھی سورت، ٹھیک ہے. پھر پڑھی. جب چوتھی بار پڑھی ساتھ لکھ دیا ما ھذا قول البشر، یہ انسان کا قول ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. اور سبحان اللہ. لبید جو بڑا سب سے بڑا شاعر تھا ان کا لبید، اور جب مسلمان ہوا ہاں ہاں. تو جناب فاروق اعظم نے کہا لبید کیا وجہ ہے، اب تم شاعری نہیں کرتے. تو لبید نے کہا اباد القرآن، کیا قرآن کے بعد بھی کوئی شاعری واہ نہیں کر واہ سکتے. واہ واہ. حالانکہ وہ شاعری نہیں ہے. شاعری تو ہے ہی نہیں. قرآن شاعری نہیں شاعری ہے. نہیں. اگر وہ شاعری تو سورہ کوثر کے 3 آیتیں ہیں، جی جی. تو اگر شعر ہوتے تو پھر 4 آیتیں ہوتی. پھر قرآن کے چیلنج دیکھیے گا، ہاں جی. بڑا زبردست چیلنج ہے ہاں جی. کریم ریاض صاحب، جو جی جی. 15 صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی موجود ہے. بے شک. پہلے کیا کہا کل فأتوا بعشر سور، ہاں ہاں. 10 صورتیں لے آؤ قرآن کے مقابلے. ٹھیک ہے. اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو لے آؤ. 10 صورتیں لے آؤ. نہیں ٹھیک لا ہے. سکے. کہا اچھا نہیں تو پھر کیا کرو، 1 صورت لے آؤ. 1 صورت لے. کہا نہیں تو 1 آیت ایک لے کر آیت آؤ. لے. واہ 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 واہ. اور سبحان اللہ. وَدُّوا شُہَدَاءَ کو بلا لو جتنے مزیدار تمہارے ان کو تم اللہ اکبر. نہ اللہ اکبر. بدر میں جاؤ نہ احد میں جاؤ نہ لڑائی کرو، بس ایک قرآن کے مقابلے میں لے آؤ، 1 آیت لے آؤ. پھر اس سے بڑا چیلنج دیکھیے قرآن نے کہا سورہ بنی اسرائیل میں کہ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. قرآن نے کہا کہ سارے انسانوں جن بھی مل جائیں، ہاں ہاں. اپنے مددگار بھی بنا لیں، واہ واہ. پھر بھی واہ. وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے قُلْ شک إِنِ بے شک. اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ ہاں ہاں. عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، سارے انسان اور سارے جن بھی کٹے ہو. اتنا بڑا قرآن کا چیلنج ہے. کیا بات. کیا بات. فصاحت و بلاغت کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی آج بھی کس قدر وہ زبان آگے چلے گی، کہاں علم چلا گیا، کہاں حکمت چلے گی، لیکن آج بھی کوئی قرآن کے مقابلے میں قرآن نہیں لا سکا. نہیں لا سکتے. بے شک بے شک. کچھ لوگوں نے پتا صحیح کوششیں فرمایا. کی ہیں کوششیں کی. تو لوگوں نے ان کو پھر بڑا برا بھلا کہا. ایسے کہا ہی. کہ اس کی کیا لکھا تم نے. وہ ایک بیوقوف شاعر تھا ان کا عربوں کا، ہاں ہاں. اس نے ایک صورت بنائی. اس نے کہا الخرطوم مل خرطوم وما ادراک مل خرطوم فی ذنب. اس نے کہا تجھے کیا پتا یہ ہاتھی کیا ہوتا ہے. یہ ہاتھی ہوتا ہے، اس کی سونڈ ہوتی ہے. اس نے بیوقوف آدمی، قرآن یہ بات وہاں کرتا ہے جہاں کہ تم کیا جانتے ہو جس چیز کو کوئی کائنات کا شخص جانتا ہی نہیں ہوتا. ہاں ہاں. القارعہ مل قارعہ قرآن کا. ہاں ہاں. تمہیں کیا پتا کھڑکھڑانے والی ہے کیا. سبحان اللہ. بیوقوف خرطوم کو سارے لوگ جانتے ہیں ٹھیک، سب جان. اس میں کیا ہے بتاؤ. القارعہ کو بھی کوئی جانتے ہیں. جی 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 جی. تو اس طرح کی، واہ 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 واہ. اور کیا اس بات. طرح ہمارے برصغیر میں بھی ایک بیوقوف تھا، وہ اچھا. مرزا غلام قادیانی، اس نے بھی کوشش کی ہے. اچھا. ہاں اسے بھی لکھا ہے جی انا انزلناه قریبا من القادیان، یہ تذکرہ نامی. اس اچھا. بیوقوف کو یہ سمجھ نہیں آئی آج تک ہاں ہاں. کہ قرآن نے کہا کہ نبی جس علاقے میں آتا ہے اسی کی زبان پہ کتاب نازل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ بیوقوف جو خود ساختہ تھا، ہاں ہاں. اس نے جو تذکرہ لکھا وہ عربی میں لکھا. کہا زبان تمہاری اردو ہے، لکھ عربی میں. عربی میں رہے ہو. اور اس پر بھی ڈاکٹر غلام جیلانی برق نے عرف مہربانہ کتاب ہے، اس کی غلطی نکالی ہے. اچھا. بیوقوف عربی میں تو جو محاورے استعمال ہوتے ہی نہیں.
جو تم استعمال کر رہے ہو۔ پھر عربی الفاظ کی غلطیاں بھی نکالی اور بہت سے قادیانی کو پڑھ کے مسلمان بھی ہو۔ مسلمان اندازہ کریں بندہ کہاں بیٹھا ہوا ہے ہاں۔ برصغیر میں ہاں۔ اور قرآن لکھ رہا ہے کس میں؟ عربی۔ عربی میں۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کوششیں تو ہوتی رہی ہیں لیکن آج تک کوئی کوشش جو ہے کامیاب کیوں نہیں ہو ہی نہیں سکتی؟ سکتی۔ کیوں کہ قرآن کی اللہ کی کتاب ہے اور یہ معجزہ ہے اس اعتبار سے کہ اس کے مقابلے میں کوئی کتاب آ ہی نہیں سکتی۔ آ ہی نہیں سکتی، بے شک صحیح فرمایا آپ نے۔ اچھا پھر تیسرا پہلو اس کے معجزہ ہونے کا محترم کلیم سے سب یہ ہے کہ قرآن پاک میں کچھ پیشن گوئیاں ہیں۔ اچھا، قرآن نے اس وقت پیشن گوئی کی تھی جب کوئی تصور نہیں تھا، تصور نہیں تھا، ایسے ہی۔ ایسے واقعات کا، ہوں، ہوں، ہوں۔ اور آج تک قرآن کی کسی پیشن گوئی کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ نہیں کر سکتا، بے شک ایسے ہی ہے۔ اس وقت جو سپر پاور تھی صحیح فرمایا۔ وہ روم اور ایران تھی، جی جی۔ اور کوئی شخص نہیں سمجھتا تھا کہ روم جو ہے کوئی اس کو فتح کر سکتا۔ اچھا، اس وقت قرآن نے پیشن گوئی کی الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض فی بدع سنین، چند سالوں میں جو روم ہے وہ مغلوب ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ واہ، بہت بڑا سبحان یہ اللہ، بہت بڑا قرآن کا چیلنج تھا۔ بہت بڑا چیلنج۔ آپ دیکھیں جس طرح سپر پاور امریکہ ہے، ہاں ہاں وہ بندہ کہ چند سالوں میں اتنا ہو جائے، ہاں ہاں۔ تو اتنا بڑا جو دعویٰ تھا وہ صرف قرآن کا تھا۔ تو دنیا نے پھر دیکھا دیکھا۔ کہ چند سالوں میں جو ہے روم کا نام نشان مٹا۔ غلبت روم جو ہے وہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان تو اس اللہ۔ طرح کی اور بھی بہت سی پیشن گوئیاں ہیں جو قرآن نے کی ہیں۔ تو آج تک کوئی قرآن کی پیشن گوئیوں کو، خبروں کو آج تک غلط ثابت نہیں کر سکتا، ایک کو بھی۔ ایسے ہی ہے، بے شک۔ اچھا پھر ایک بڑا دلچسپ موضوع اس کی طرف میں جانے والا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن اپنے اسلوب کے اعتبار سے معجزہ ہے، اسلوب کے اعتبار سے۔ ہاں، کیوں؟ یہ اللہ کی کتاب، یہ اللہ کا قرآن۔ اب یہ تو ظاہر ہے اہل لغت اس کو اچھا طرح جانتے ہیں، ہاں ہاں، جو عربی جاننے والے لوگ ہیں، جی۔ کہ قرآن کس طرح اپنے اسلوب میں جو ہے وہ معجزہ ہے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے ایک امریکن صدر گزرے نکلسن کا ایک مشیر تھا جو کہ قانون میں پی ایچ ڈی تھا، اچھا۔ رابرٹ کرین کا نام تھا۔ ہوں ہوں، رابرٹ کرین سے نکلسن نے کہا کہ میں اسلامی قانون کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو نکلسن نے کہا کیوں نہ ہو کہ پہلے میں خود اس کا مطالعہ کر لوں۔ اچھا، نکلسن نے کیا کیا، اس نے جب قرآن کے قانون کا مطالعہ کیا، اسلام کے قانون کا، ٹھیک ہے۔ تو جب اس نے قرآن میں لفظ پڑھا نا عدل کا، اس نے کہا میں فراست کا ماہر ہوں، میں یعنی پی ایچ ڈی ہوں اس میں قانون میں، ہاں، تو ہمارے پورے قانون میں عدل کا لفظ نہیں آیا، اچھا۔ اور قرآن نے جو عدل کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کی جو معنویت جب اس نے پڑھی کہ اس کی کیا ہے، دو حصے میں اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا ایسا دے دو، یہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن ساتھ جو عدل بھی کہا، اس نے اتنا متاثر ہوا قانون پڑھ کے وہ مسلمان۔ سبحان اللہ، آگے سبحان دلچسپ اللہ، بات سبحان سنانے اللہ۔ والا ہوں۔ پھر کیا ہوا، اس سے دوسرے لوگوں نے سوال کیا جو ڈاکٹر لوگ تھے، پی ایچ ڈی جی جی۔ نے کہا رابرٹ کرین کیا تمہارا یہ نظریہ بن گیا کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا، کیسے بنا ہے؟ اس نے کہا میرا یہ یقین ہو گیا، میں مسلمان اس لیے ہوں۔ واہ اس واہ نے کہا دلیل واہ، پیش کرو۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا جو امریکہ کا قانون ہے وراثت کا، امریکہ کے وراثت کے قانون کی کتنے والیوم ہیں، اچھا، کتنی جلدیں؟ انہوں نے کہا 10 جلد۔ اس نے کہا کہ جو وراثت کا قانون ہے یہ 10 جلدوں سے کم جو ہے یہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس نے ٹھیک کہا ہے۔ اچھا، اس نے کہا میں تمہیں قرآن کی صرف 10 لائنیں بتاتا ہوں کہ جس نے ساری وراثت کی قانون واہ کو واہ 10 واہ لائنوں واہ، میں جو ہے سبحان مکمل اللہ، کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا 10 بات، لائنوں میں۔ واہ واہ واہ، اس نے کہا ہے اللہ اکبر۔ یہ کیسے ممکن؟ پھر اس نے سورہ آل عمران کی وہ آیات پڑھی، 10 لائنیں پڑھی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، وہ سارے حصے اللہ پاک نے 10 لائنوں میں تقسیم کر دی۔ اس نے کہا بتاؤ، چیلنج کر لو کہ کوئی 10 لائنوں میں حصہ جو ہے کسی کا مس ہو۔ واہ واہ واہ، اس نے کہا جو تم 10 جلدوں میں مکمل نہیں کر سکے، کیا کوئی ایسا انسان ہے جو 10 لائن میں اس کو واہ مکمل کر واہ سکے؟ واہ واہ واہ، واہ 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 واہ۔ اس نے کہا یہ ہے قرآن کے، حضرت بہت بڑی بات، بہت یہ بڑی قرآن بات کے ہے، ماشاء اللہ، جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہونے کی نشانی۔ بے شک بے پھر شک۔ وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو محترم چونکہ ہماری عربی زبان سے اتنا شرف نہیں ہے، ایسے ہی ہے۔ تو یہ جو لغت ہے اس اعتبار سے جو اسلوب ہے قرآن کا اتنا منفرد اسلوب ہے، میں آگے جا کے مزید چیزیں کی وضاحت کروں گا، تو یقین کریں
کہ رابرٹ کرین جیسا اتنا قابل آدمی جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ سمجھ گیا اسلام کی حقانیت کو مسلمان. تو یعنی اپنے اسلوب اور بھی بڑی اس کی مثالیں ہیں جو کہ وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں. پھر میں اس کا ایک اور پہلو بیان کرنے والا ہوں، وہ ہے کہ قرآن اپنے سائنسی علوم کے اعتبار سے بھی موثر ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اس پر تمام مورخین متفق ہیں. امام بلازی نے اس بات کو لکھا کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو صرف مکہ کے 17 یا 18 لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے. اچھا، یعنی یہ سائنس کا علم کو تو تصور ہی کوئی نہیں نا. پڑھنا لکھنا جاننے والے شخص جو صرف سائنس تو پھر اس کے بعد کی بات ہے. وہ تو ابھی چند سال ہوئے، چند سو سال کہتے ہاں ہیں. جی، اس سے پہلے کوئی تصور نہیں تھا. جتنی ترقیاں ہوئی جہاں تک سائنس جی، علم جی. کی پہنچ گئی عروج پہ، تو اس وقت صرف 17 یا 18 بندے تھے. لکھا امام بلازی رحمۃ اللہ نے کہ جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے. ایسے ہی ہے. اس دور میں قرآن سائنس کی باتیں کر رہا تھا. سبحان اللہ، 730 آیتیں ایسی ہیں قدیم صاحب، 730. 30 آیتیں جن کا تعلق سائنسی علوم کے ساتھ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ اسے اندازہ کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں اس کی چند مثالیں دوں گا وقت کیونکہ نہیں زیادہ. جی جی. یہ جو قرآن پاک میں جگہ، یہ آج بھی آپ کو پتہ ہے اعتراض کرتے ہیں یہ لوگ کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں. اور اس سے پہلے اس وقت بھی کرتے تھے، ان کو بڑا اعتراض تھا. بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ آقا کریم نے جب یہ تبلیغ فرمائی تو ایک کافر جو ہے نا وہ پرانی ہڈی، وہ سیدھا ہڈی لے کے آ گئے، ہاتھ میں پکڑی. اس نے کہا کیف یحیی العظام وہی رمیم، یہ سورہ یاسین کی آخری آیت. اچھا. نے کہا یہ ہڈی ہے، یہ مسیدہ ہے، یہ پرانی ہے، مجھے بتائیں اس میں دوبارہ زندگی آ سکتی. اچھا. تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے تو اللہ کی طرف سے جواب آ گیا. اللہ نے میں اس پاگل سے پوچھو کہ قل یحیی الذی انشأ اول مرہ وہو بکل خلق علیم، کیا وہ ذات جس نے اس کو پہلی بار بنایا تھا آہا. ہڈی کو، واہ واہ. جب نہ کوئی سٹرکچر تھا، کچھ بھی نہ نہیں. کوئی نمونہ تھا، نہ کوئی ماڈل تھا، نہ کوئی مٹیریل تھا، تو جو ذات اس کو پہلی بار بنا سکتی کیا اس کے لیے دوبارہ زندگی بنانا مشکل ہے؟ کیا بات ہے، یہ کیا بات. عقلی دلیل پیش کر دی. جب کچھ بھی نہیں تھا، نہیں تھا، سب کچھ بنا دیا. آگے کہا مجھے یہ بتاؤ. پھر کہا خالق السماوات والارض، جس نے زمانے اتنا بڑا آسمان بنایا بغیر چھت کے، زمین بچھا دی، بقادر، کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے ان یخلق مثلہ، کہ اس جیسے اور آسمان بنا دے، بغیر پلر کے اور بغیر سپورٹ کے جس نے پہلی بار بنایا پہلی ہے، بار بنا کیا دیا. اس کے لیے دوبارہ بنانا عقل مشکل ہے؟ مجھے ذرا یہ تو بتاؤ. کوئی مشکل نہیں. بے شک. اچھا آگے پھر قرآن نے مزید بڑا خوبصورت ذات کی اس کی آگے واہ 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 واہ. کہ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہ وهو الخلاق العلیم. اس سے بڑا تخلیق کار کون؟ بے شک. بڑا تخلیق کار ہے وہ. خلق السماوات والارض. اچھا پھر آخر میں کہا جب وہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے، کون کیا کہتا ہے؟ کون ہو جا فیکون، ہو جا. فیکون. واہ 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 واہ. اچھا سبحان اللہ. پھر دوسری بات کی سائنسی دلیل کی، یہ تو تھی اس پر عقلی دلیل قرآن نے پیش کی. دوسری جگہ فرمایا یحسب الانسان ان نجمع عظامہ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ کیسے جمع کریں؟ اچھا کہا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ ہم اس کے پور کو برابر کریں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. زیاد صاحب واہ واہ واہ. 1880 تک اس آیت کی مکمل تفہیم نہیں ہو سکی. اچھا. 1880 میں ایک مغربی سائنسدان اٹھتا ہے اور اعلان کرتا ہے، اس نے کہا میں اپنی پوری ریسرچ کا نچوڑ یہ بیان کرتا ہوں کہ ایک انسان کے فنگر پرنٹ یہ دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے، دنیا میں اس کو انسان کی پہچان کا ذریعہ بنا. واہ واہ واہ. ایسا ہی ہے. اور قرآن نے 15 صدیوں پہلے کہا تھا کہ وہ ذات جو ایک انسان کا فنگر پرنٹ دوسرے کے ساتھ نہیں ملنے دیتا. ذرا غور کیجیے گا، بہت بڑی بات ہے. ایسے ہی ہے. اربوں لوگ ہیں، ایسے ہی ہے. ایک جیسا مٹیریل ہے، ایک جیسا سٹرکچر ہے، سب کچھ ایک جیسا ہونے کے باوجود بھی ایک جیسا نہیں. نہیں ہے. آج کہا- بایو میٹرک آ گئی. کہا کہ وہ ذات بلا قادر ہی، ذرا غور تو کرو، جو اس بات بھی قادر ہے واہ. کہ تمہارے پوروں کو ایک جیسا نہیں واہ، ہونے دیتا واہ، فنگر واہ. پرنٹ کو، کیا اس کے لیے سبحان اللہ. دوبارہ زندگی پیدا کرنا بے وقوفہ مشکل ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. کوئی مشکل نہیں. بے شک. بے شک. دیکھیں اسی طرح اس سے اگر آگے چلیں تو بہت زیادہ سائنس کی مثلا بات کی قرآن نے کہ جو انسانی تخلیق کے مراحل ہیں، یہ تو آج سائنس کہہ رہی ہے نا، پہلے یہ ہوتا ہے پھر وہ ہوتا ہے.
15 صدیوں پہلے جب تو علم تو نام و نشان تک نہیں تھا، سائنس کا تو ٹیکنالوجی کا تو نام نہیں تھا، اس کو قرآن کہہ رہا تھا کہ ہم انسانی تخلیق کو کن کن مراحل سے گزارتے واہ ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. پھر نطفہ انقرار مکین، پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد علقہ ہوتا ہے، پھر مدغہ ہوتا ہے. وہ سارے مرحلے قرآن نے بیان واہ کیے. واہ 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 سبحان اور اللہ. پھر کہا ایسے ہی. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے ایک نئی تخلیق کر دی. یہ یہاں تک اللہ پاک نے فرما دیا کہ یخرج فی بطون امہاتکم فی ظلمات الثلاث. ہاں ہاں سائنس آج کہہ رہی ہے بچہ 3 پردوں میں ہوتا ہے، اور قرآن نے 15 صدیوں پہلے کہا کہ بچہ 3 اندھیروں سے باہر نکلتا ہے. واہ 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 اللہ اکبر تو اللہ اکبر واہ واہ یہ محترم سبحان اللہ سبحان اللہ. کریم صاحب، یہ تو سائنس کی قسم ہے. ابھی سائنس کی میڈیکل کی طرف بات کریں. یہ ایک بندہ مسلمان ہوا تھا، بہت بڑا شخص تھا یہ فرانس کا، ڈاکٹر مورس بکائے. یہ ڈاکٹر تھا بہت بڑا، اور اس نے آج کتاب لکھی، پوری دنیا میں موجود ہے کتاب. اس کی کتاب تھی کہ بائبل، سائنس اینڈ قرآن. اچھا یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں فرانس میں علاج کرتا تھا، جو لوگ فارنر آتے تھے اور جو بڑے عہدوں پہ ہوتے تھے، اچھا اور زیادہ تر مسلمانوں کا علاج کرتا تھا. ٹھیک ہے. اور میں آرام سے ان مسلمانوں کو کہتا تھا کیا تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ اچھا اور میں ان کو اس پہ لے آتا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، نازل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. میں کچھ دلیلیں دیتا، وہ مان لیتے. اچھا اچھا کہتا میں اس طرح کرتا رہا. ایک دن ایسا ہو کہ شاہ فیصل رحمۃ اللہ، بہت بڑی شخصیت عالم اسلام کی، بتا جی جی شاہ فیصل، جی جی تو وہ فرانس سے لگے علاج کے لیے. کہتا جب انہوں نے میں ان سے بات کی نا کہ جناب شاہ فیصل صاحب اتنے بڑے شخص ہیں، یہ قرآن اللہ کی کتاب کس طرح سے کچھ یہ کمی ہے یہ کمی. اچھا شاہ فیصل رحمۃ اللہ نے فرمایا کیا تو نے عربی پڑھی؟ اچھا کہتا میں نے کہا میں نے عربی نہیں پڑھی. کہا یہ اس طرح بات مجھ سے نہ کرو. قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے، پہلے عربی تو پڑھو، پہلے عربی تو سیکھو. ہاں ہاں کہتا ہے سچی بات ہے، جب میں نے عربی سیکھ کے میں نے پڑھا نا قرآن، پھر مجھے یقین ہو گیا کہ قرآن اللہ کی ہی کتاب. سبحان اللہ. اچھا پھر اس نے کتاب لکھی، اس نے ثابت کیا کہ یہ جو بائبل ہے یہ کچھ کہتی ہے اور سائنس کچھ کہتی ہے، آپس میں کنٹراڈکشن پایا جاتا ہے دونوں میں. اچھا اس کی تعلیمات کچھ ہے اور موجودہ سائنس کی کچھ ہے، بائبل کچھ کہتی ہے. کہتا ہے جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ سائنس کہتی ہے قرآن تصدیق بھی کرتا ہے، اور کہیں کہیں کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ سائنس پیچھے رہ جاتی ہے اور قرآن آگے نکل جاتا ہے. ایسا ہی ہے بے شک. اچھا پھر وہ کہتا ہے کہ جب یہ تحقیق سامنے آئی، ایک نان مسلم نے بڑے عرصے کے بعد ریسرچ کی، اس نے کہا جی کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں میڈیکل سائنس میں جو درد ہوتا ہے نا انسان کو، درد وہ اس کی جلد کے اوپر ہوتا ہے، اندر میں نہیں ہوتا. جو درد محسوس ہوتا ہے کسی کو انجیکشن لگتا ہے، صحیح. کسی کو تکلیف ہوتی ہے، تو جلد کے اوپر جو حصہ ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ہڈیوں کو یا اندر کو تکلیف نہیں ہوتی. اچھا کہتا جب سے مجھے یہ بات نہیں، میں نے کہا تم نے یہ کون سی نئی ریسرچ کی؟ ہاں ہاں یہ تو قرآن نے 15 صدیاں پہلے کا کو بیان کر دیا تھا. وہ بندہ چونک گیا، نے کہا یہ کیسے؟ نے کہا ہاں میں بتاتا ہوں. پھر کہتا میں نے اس کو قرآن کی یاد پڑھی کہ اللہ مدہ کہ ہم جب جہنمیوں کو عذاب دیں گے تو کلما ناضجت جلودن، جب ان کی یہ جلد پک جائے گی آگ سے، بدلناہم جلودن، پھر ہم اس کی جلد کو بدل دیں گے. اچھا کہتا ہے یہ تصور جلد بدلنے کا اس لیے ہے کہ سارا تکلیف وہ جلد کو ہوتی ہے. ہاں 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 تو کہتا ہے میں نے جب یہ وہ چونک گیا، اس نے کہا ہے قرآن نے پہلے ہی بات کر دی، تو وہ بندہ بھی مسلمان ہوگا. سبحان تو میں اللہ. سمجھتا ہوں کہ یہ جو سائنسی حقائق ہے نا، یہ سارے کے سارے اس بات کی طرف جا رہے ہیں. آج کا علمی بندہ جو ہے وہ اس طرف آ رہا ہے کہ قرآن واقعتاً اپنے علوم کے اعتبار سے، اس کے علاوہ اور بڑی مثالیں جو قرآن نے سائنس کے بارے میں کہی. مثلا یہ تصور کہ سورج کی روشنی اپنی ہوتی ہے اور چاند سورج سے روشنی لیتا ہے، یہ بھی تصور قرآن نے دیا. اچھا قرآن نے کیا کہا هو الذی جعل الشمس ضیاء. اچھا وہ ذات ہے کہ جس نے قرآن کو ضیاء، نور بنایا، روشنی دینے والا بنایا، اور والقمر نورا، اور چاند کو روشنی لینے والا بنایا. ضیاء کہتے ہیں ایسی روشنی کو، سورج کو. وہ جعل الشمس ضیاء، اس کو سورج کو روشنی دینے والا بنایا. ٹھیک ہے.
اور ضیاء کہتے ہیں ایسی روشنی کو, آپ کا نام کیونکہ ضیاء ہے جی جناب, جی کہ جو روشنی بکھیرنے والا. بکھیرنے والا. آپ تو روشنی بکھیرنے والے ہیں. جی جی تو الحمدللہ. کہا سورج جو ہے وہ روشنی دیتا ہے جی جی اور چاند جو ہے وہ روشنی لیتا ہے. ہے. اب یہ قرآن سے پیش واہ کرنا ہے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات. تو اللہ محترم یہ بہت لمبا ایک موضوع ہے کہ قرآن جو ہے وہ سائنسی پیشوا مسالے ہیں اس کی, قرآن کے اندر کسی مسالے ہیں. پھر ایک اور بھی اعتبار سے معجزہ ہے لیکن ذرا مشکل ہو جائے گا, وہ عددی معجزہ ہے قرآن. بڑے بڑے اس میں وہ ٹھیک ٹھیک. سائنٹیفک باتیں ہیں. ہاں ہاں. تو میں سمجھتا ہوں اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے جو قرآن نے پیش کی اس کے معجزہ نے کہا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر قرآن کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس کتاب میں بڑا کنٹراڈکشن ہوتا, جبکہ قرآن میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں. ایسے ہی ہے. آج تک کوئی بندہ جو ہے وہ قرآن کے اندر جو ہے وہ تضاد ثابت نہیں کر سکا. کوشش بڑی کی ہے مستشرقین نے, جو اورینٹلسٹ ہیں کلیم صاحب, انہوں نے قرآن پہ بڑے بڑے اعتراض کیے, لیکن جب علماء نے اس کے جواب دیے تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل صاف کر دیا ان کو اور ثابت کر دیا. ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتا ہے جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا وہ اس کے ساتھ کیمل کے ساتھ ہوا تھا مناظرہ, انہوں نے دندان شکن جواب دیے جو اس نے اعتراض کی تھے قرآن پر. تو پھر انہوں نے بھی جو سوال کیے آج تک وہ عیسائی پہ مقروض ہے. عیسائی تم مجھے جواب بتاؤ جو تمہاری بائبل میں ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ کتاب دی ہے الحمدللہ کہ جو اپنے مضامین کے اعتبار سے معجزہ ہے. اگر مضمون کی بات کریں کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں اللہ نے ہر چیز کو بیان کر دی, بے شک. ہر چیز کو. خود کہاوتی بیان لکل شیء, ہم نے قرآن میں ہر چیز کا بیان کر دیا. اور جناب حضرت عباس کا یہ قول ہے, آپ فرماتے ہیں کہ میرے اگر اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو میں اس کو بھی قرآن سے ڈھونڈتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات, کیا بات. صرف یہ ہے کہ ہم نے قرآن میں غوطہ زنی کیسے کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے. جیسے آپ کی پہلی بات تھی نا جی. کہ سب سے پہلے تو عربی جانی جائے, ہاں اس کا پتہ, اس لینگویج کا پتہ چلنا چاہیے, اس زبان کا آنا چاہیے. جی. وہ ہماری زبان نہیں ہے, اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں عربی. تو میں نے دیکھا حضرت کے کوئی ان پڑھ لوگ تھے, انہوں نے قرآن پاک جب پڑھنا شروع کیا نا تو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دکھایا کہ وہ ہر کتاب ہی پڑھ لیتے ہیں. ہاں, اس کی اردو کی ہر کتاب پڑھ لیتے ہیں, بالکل بہت ساری مثالیں عربی کی پڑھ لیتے ہیں. بالکل. اچھا, یہاں پر سوال جو آیا ہے وہ سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ قرآن پاک کتابی صورت میں بھی اور سینوں میں بھی محفوظ ہے, کہ وہ جو ایک روایت پڑھی جاتی ہے کہ قیامت کے نزدیک یہ الفاظ قرآن پاک سے اٹھا لیے جائیں گے, تو اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے, کیا بات ہے؟ ہاں, یہ حقیقت ہے, الفاظ قیامت کے دن اٹھا لیے جائیں گے, لیکن کہاں سے اٹھیں گے؟ جی. یہ اٹھیں گے جو چیزیں سینوں کے علاوہ محفوظ ہیں, جتنے بھی سورس ہیں وہی بات جو آپ نے کی. ٹھیک ہے, ٹھیک, لیکن سینوں میں محفوظ ہے, سینوں میں ادھر رہے گی. ٹھیک 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 ٹھیک. اس لیے کتاب اصل جو سورس ہے محفوظیت کا وہ سینہ ہے. سینہ ہے, یہ ایک ثانی ہے, دوسرا ایک سورس ہے اس کا جو باقی چیزوں میں آ گیا ہے, سی ڈی میں آ گیا ہے, ویڈیوز میں آ گیا ہے. اس طرح سارے جتنے بھی یہ ہمارے آج کے ٹیکنالوجی کے آلات ہیں, جتنے بھی ڈیوائسز ہیں, ان میں جتنی چیزیں یہ ختم ہو سکتی ہیں, لیکن سینوں سے بالکل ختم ہو سکتی ہے. بہت بڑی, بہت پیاری بات کی آپ نے. ایک اور اسی سے ریلیٹڈ جو ہمیں سوال آیا کہ ایک بندے نے قرآن پاک حفظ کیا ہے, بڑے ذوق و شوق سے کیا ہے, لیکن ایک وقت ایسا ہے کہ وہ قرآن پاک بھول چکا, وہ جو زبانی تھا, تو اس کے بارے میں کیا وعید ہے, کیا حکم ہے, اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ قرآن کو بھلا دے اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے, لیکن اس کے لیے ہے جو کوشش کے باوجود یاد نہ رکھ سکے. اچھا, یہ حدیث میں ہے کہ اس کو یاد رکھنا بہت مشکل ہے. یہ حدیث میں کہا میں کہ یہ اونٹ کی نکیل کی طرح ہے, اس کو قابو کرنا بڑا مشکل ہے. اچھا اچھا. تو جس کو یاد نہیں ہے اس کو یاد کرے, کوشش کرے کس طریقے سے اس کو یاد کرے. ٹھیک ہے. ہاں, اگر نیت اس کی یاد کرنے کی ہے, اس کے پاس ایسا وقت نہیں ہے, ایسے اس کے وہ بندہ مصروف ہے, تو پھر وہ اس کو ترجمے کو اور اس کا مفہوم کو سمجھ پہ اکتفا کرے تو وہ بلانے والا شمار نہیں ہوگا. کیا بات ہے, بہت اچھا جواب ملا ہے حضرت کی طرف سے کہ ایک بندے نے قرآن پاک حفظ کر کے بھلا دیا ہے, اگر اس کی نیت ہے کہ اس نے دوبارہ اس کو یاد کرنا ہے,
اگر اس کی یہ ارادہ بن چکا ہے، میرے خیال میں اسی کوشش میں اس کو موت آ بھی جائے ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا. اچھا جی بالکل جی، بہت اچھی بات. اور لا اکراہ فی الدین ہاں جی جی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، جی، تو بالکل. اس لیے مسلمان کے لیے کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں نہیں. ایسی کوئی بات نہیں، ایسے ہی. کیونکہ اصل مقصد جو ہے قرآن کا وہ ہے کہ اس سے اس کا فہم حاصل کرنا، قرآن کو سمجھنا. سمجھنا. دیکھیے نا، آج سب سے بڑا المیہ جو بڑا ہے محترم کلیم ضیاء صاحب کی آخری مرحلے کی طرف آ رہے تھے، جی اسی جی. طرف کمی کہاں ہے؟ کمی یہ ہے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق ختم ہو چکا ہے. ایسے اب ہی قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ اب دیکھیں، قرآن کے حقوق. واہ. پہلا حق ہے قرآن کا صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھنا، ہم. اور یہ تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض ہے. اچھا، فرض ہے، وگرنہ معنی بدل جاتا ہے. ماننا بدل جاتا. دیکھیں نا، میں لفظ مثال دیتا ہوں کہ لفظ قل هو اللہ احد، ہاں ہاں اے محبوب آپ کہہ دیجئے جی جی. قل. اور اگر کاف کش بنا قل، اس کا معنی ہے آپ کھائیے. ہاں اب میں سمجھتا ہوں کہ جو تجوید کے ساتھ تجوید قرآن بہت پڑھنا ہے، ضروری ہے. یہ پہلا حق ہے اس کا، سبحان اللہ. صحیح پڑھنا. دوسرا یہ ہے کہ پڑھ کے اس کو سمجھنا، جو اصل مقصد ہے. افلا یتدبرون القرآن ام اللہ علی اکبر، قلوب اللہ اکبر. اقفالها، کیا وہ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے؟ ہم. یعنی قرآن کا اصل مقصد اس کو صرف برکت کے لیے اور قبر ہانی کے پڑھنے کے لیے نہیں تھا. یہ تو کتاب انقلاب تھی، یہ تو کتاب ہدایت تھی، یہ تو بے شک، نظام بے شک، زندگی تھا. بے شک، بے شک. جس نظام زندگی نے عرب کے بدوں کو دنیا کا بادشاہ بنا دیا، تاجدار بنا دیا. ایسے ہی. سارے جتنے بھی تہذیب و تمدن جو تھے وہ ان کے قدموں سے پھوٹ رہے تھے، لیکن کیا تھا؟ ان کے سینے میں قرآن تھا. اللہ اکبر. تو اللہ سمجھنا جو اکبر. تھا واہ، اصل واہ، اس واہ. قوم کا المیہ تھا کہ ہمارے میں غور کیجیے گا، یہ دعوت فکر بھی ہے. ایک بندے کی عمر 60 سال ہوگی، 70 سال ہوگی، ایک بار بھی اس نے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا. کیا یہ زیادتی نہیں ہے کریم سے کہ بندے نے ایک بار بھی قرآن کا ترجمہ کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا ڈیمانڈ کی ہے، کیا بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کلام کیا پڑھا؟ کیا. یہ اللہ کی طرف سے ہر امت مسلمہ کے نام کا خط، ہر بندے کے نام. ہاں بالکل. آپ کسی کو بڑے شخص کا خط آ جائے تو بتائیں وہ کس شوق سے پڑھاتا ہے. وہ بچائیں مجھے بچ جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی کیا لکھا ہے کیا اس میں. لکھا ہے، کیا لکھا ہے. یہ وزیر اعظم کی طرف سے خط ہے اور جو اللہ کی طرف سے ہاں خط ہاں ہے. ہاں، بہت بڑی. حضرت آج آپ نے جو باتیں کی ہیں، دل کی باتیں، قرآن کی باتیں، حقیقت کی باتیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا مقصد ہدایت دیا ہے، بہت مزہ آیا. اور یقیناً آج کی یہ ویڈیو، آج کا یہ پروگرام جو بھی سنے گا، دیکھے گا، تو یقیناً اس کے ذہن میں پیدا ہونے والے سوال، اٹھنے والے سوال جو ہیں، اس کا ضرور بضرور اس کو جواب ملے گا. کہ آپ نے جس طریقے سے بتایا کہ قرآن ایک معجزہ ہے، کیسا معجزہ ہے، پھر اس کے معجزات کی پھر آپ نے ان کو ڈیفائن کیا ہے، تو ماشاءاللہ بہت ہی کچھ چیزیں ایسی بھی تھی جو میرے علم میں بھی نہیں تھیں. تو لب لباب یہ ہوا کہ سب سے پہلے ہم نے اس کی قرآن کا فہم جی جی لینا ہے کہ قرآن کہتا کیا ہے. بالکل جی. ہمارے پاس ٹائم بھی ابھی 5 منٹ باقی ہیں. میں چاہوں گا کہ وہ آخری جو پیغام ہے قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے وہ ارشاد فرما دیجیے گا. جی. قرآن کے حوالے سے میں یہی عرض کروں گا کہ امام الانبیاء سید الانبیاء کی حدیث ہے، فرمایا ان اللہ قارہ یاسین وطا. یہ بڑی منفرد حدیث ہے، اس سے پہلے آپ نے نہیں سنی ہوگی. اچھا. قبل ان یخلق السماوات، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے 1000 سال پہلے خود سورہ طٰہٰ اور یاسین کی تلاوت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب اللہ فرشتوں نے سنا تو کہا توبہ، وہ کتنی خوش نصیب امت ہے جن پہ یہ قرآن نازل ہوگا. اللہ اکبر. وَطُوبَىٰ لِأَجْوَافٍ، کتنے وہ سینے خوش نصیب ہیں جن میں یہ قرآن محفوظ ہوگا. وَطُوبَىٰ، وہ کتنے خوش نصیب زبانیں ہیں جن زبانوں سے یہ قرآن پڑھا جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بے شک. اور فرمایا میرے آقا کریم نے کہ افضل عباد من امتی تلاوت القرآن، میری امت کی سب سے بڑی عبادت وہ تلاوت قرآن. واہ واہ. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ جو کام آج پس پشت ڈالا جا رہا ہے. ہاں، لوگوں نے کتابوں کو ہمیں دے دی. وہ خدا کے بندے قرآن کو چھوڑ کے کتاب، پہلے قرآن سمجھو، کتابیں بعد میں ہیں. ہمارے یہاں کتابوں کے درس ہوتے ہیں، قرآن کے درس نہیں ہوتے. یہ کمزوری ہے ہم میں کریم ایسے ہی، ایسے ہی بہت بڑا علم کتاب ہے. انقلاب کو چھوڑ کے، کتاب ہدایت کو چھوڑ کے، کتاب شفا کو چھوڑ کر، ہاں. اس کتاب کو چھوڑ کے ہم نے کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کی دوسری کتابوں کی طرف توجہ کر. کمال ہے. ہم اپنے بچوں کو بیکن ہاؤس میں کروڑوں لاکھوں روپے دے کے پڑھاتے ہیں، لیکن کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ ہم اپنے بچوں کو قرآن نہیں سکھا سکتے. یہ کیسی بات ہے؟ ہم لاکھوں روپے جو ہیں بچوں کو پی ایچ ڈی کے لیے دیتے ہیں، کرانے کے لیے، اور ان کو قرآن سمجھانے کے لیے کوئی نہیں دیتے. کچھ بھی نہیں. تو یہ میرے آقا کریم کی حدیث ہے. فرمایا ان الذی لیس فی
جو فی شیء من القرآن کل بیت الخرب، فرمایا وہ دل سینہ جس کے اندر قرآن محفوظ تھوڑا سا بھی محفوظ نہیں ہے، وہ ویران گھر کی طرح، وہ ویران گھر کی طرح. اللہ اکبر. بس میں آخری دوسرے پر وقت نہیں ہے تو فرمایا اقرأوا القرآن فإنه شفیع یوم القیامت لأصحابہ. لوگوں قرآن کی تلاوت کیا کرو، یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن جو ہے وہ سفارش کرے گا، ان کی شفاعت کرے گا جو لوگ قرآن پڑھنے والے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے جب نیازی کو خط لکھا تھا اس میں لکھا کہ میں نے جو بات سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوطی کے لیے جتنی زیادہ قرآن کی تلاوت کی جائے اتنا ہی تمہارا زیادہ تعلق جو ہے حضور کی ذات کے ساتھ پختہ ہوتا ہے. آپ نے خط لکھا نازلی کہا جتنی زیادہ قرآن کی میں نے تلاوت کی ہے میرا اتنا ہی نسبت رسول جو ہے مضبوط ہوئی ہے. اس لیے جب آپ افغانستان میں والی افغانستان کو ملنے جاتے ہیں، کسی نے پوچھا کیا تحفہ لے کے جا رہے ہو، تو کہا قرآن کو تحفہ لے کے. اللہ اکبر اللہ اس لیے اکبر. ہمیں دل و جان سے قرآن کی تلاوت، اس کا فہم، اس کا شعور اصل تھا کہ اس کا پھر آخری بات کیا ہے، قرآن پہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی. ایسے ہی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے. قرآن جو ہے علامہ اقبال کی بات لکھی ہے، قرآن جو ہے نہ صرف نظریات کا نہیں ہے کتاب، یہ عمل کی کتاب ہے. بے شک یہ تو عمل کی کتاب ہے. ایسے اب ہمیں کیا اصل پوائنٹ کیا تھا، قرآن کا ادراک اور فہم اور شعور کے بعد ہم نے اس کی عمل کی طرف آنا ہے. عمل کر کے ہم نے پھر اس کو دنیا میں، حدیث پاک ہے ان اللہ یرفع بہذا القوم، اللہ اس قرآن کے ذریعے قوم کو بلند کرتا ہے، ویادع بآخرین، اور اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے قوم کو تباہ کر دیتا ہے. آج ہماری بد نصیبی ہے، ہماری سپریم کورٹ میں بڑی بڑی لا کی کتابیں تو ہیں لیکن قرآن کے ترجمے نہیں. ہمارے ججوں کو کتنی بد نصیبی ہے ایسے ہی کہ اسلامی ریاست کا جج ہو اسے قرآن کی تفسیر نہ آتی. فیصلے کیا کر رہا ہے جی 5 سال تک جو ہے وہ سود ختم کر دو. بھائی یہ کیا بات ہوئی، سود تو پہلے دن سے ہی ختم ہو گیا تھا جب آقا کریم نے وہاں کھڑے ہو کے اعلان کر دیا تھا. اب تم کون ہو یہ کہتے ہو کہ 5 سال کے بعد سود ختم کر دو، تک ختم کر دو؟ نہیں، آج ہی فیصلہ دو کہ سارے لوگ بیٹھ کے اسلامی نظریاتی کونسل میں بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ ہم نے اس کو ختم کس طرح کیسے کرنا ہے. ختم کرنا ہے، بالکل ختم کرنا ہے سود کو. اسلامی نظام نافذ کرنا ہے، سمپل قرآن کا نظام اسلامی نظام ہوئی ہے، اسی کو اور پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے. اور ہماری بد نصیبی کا ہمارے جو نافذ کرنے والے لوگ ہیں کتنی بد نصیبی ہے. کہیں کوئی جو ہے وہ سورہ اور کوئی جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھے بولتے، کتنی بد نصیبی ہے. کتنا بڑا شخص جیسا بندہ جو ہے وہ سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتا اور وہ ہمارے لیڈر ہیں. اب دیکھیں جی بالکل صحیح فرمایا. بہت شکریہ حضرت علامہ نوید اقبال صاحب. آج کا جو پروگرام تھا وہ پورے رمضان کا لب لباب تھا. جس طرح سے آپ نے مسلمان کا تعلق قرآن سے بتایا، سمجھایا، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے وہ مستحکم رکھنا ضروری ہے. وہ اکثر کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک جو الماریوں میں پڑا اس کے اوپر گرد پڑی ہوئی ہے، سال کے بعد شاید کوئی اس میں کچھ لوگ اٹھائیں، اس گرد کو جھاڑیں، صاف کریں اور دوبارہ غلاف چڑھا کے رکھ دیں. تو یہ ہماری بہت بڑی بد نصیبی ہے. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ قوموں کا عروج قرآن کے تعلق سے ہے اور قوموں کا زوال جو قرآن سے بے تعلقی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. آپ کا بہت شکریہ. آپ نے FM 97 کے توسط سے ہمیں، ہمارے تمام سننے والوں اور ہمارے تمام دیکھنے والوں کو آج قرآن کے موضوع، قرآن کی فضیلت اور قرآن کی ضرورت کے بارے میں آگاہ کیا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، آپ کی صحت میں آپ کو طویل صحت والی، عافیت والی زندگی عطا فرمائے. بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے. میں سمجھتا ہوں وسیلے سے یہ پیغام جو ہے بہت دور تک پوری دنیا تک پیغام پہنچ گیا. اور محترم اختر وزیر علی صاحب بڑے، میں نے کہا اس والے سے ان سے گفتگو میری ہوئی تو بڑا دل خوش ہوا کہ بڑے گہری دلچسپی لیتے ہیں دلچسپی لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ذوق و سلامت رکھے. اور اپنی ٹیم کی جو ہے آپ کی بڑی اچھی اس والے سے ثابت ہوئی. رمضان میں اللہ کریم پہلے سے بڑھ کے جو ہے وہ اسلامک جو پروگرام ہے دیکھے ہم نے، برکت عطا. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ آپ کے الفاظ ہمارے لیے سند ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے یہ اس کام کو جاری و ساری رکھے. آمین ثم آمین. اس کے ساتھ ہی اپنے تمام سامعین و ناظرین سے چاہیں گے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ان بابرکت لمحات میں ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. اپنے میزبان کلیم ضیاء اور آج کے پروگرام کے مہمان جناب علامہ نوید اقبال صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.